अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद हमजा और आप देख रहे हैं हंटेड स्टोरी पी के। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और हिट दी बेल आइकॉन, ताकि जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपके तक पहुंचते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरीज को अपने जो चैनल में है वो शामिल करें तो काइंडली आप वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो अपनी स्टोरी वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और अपने भाई के इस प्रोग्राम को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की यह स्टोरी हमसे शहज़ेब ने शेयर की है। शहज़ेब ने अपने मामू की स्टोरी हमें सुनाई है। उन्होंने बताया कि उनके जो मामू हैं वो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, सरकारी महकमे में हैं और वो मुगलपुरा में ही रहते हैं, लेकिन किराए का मकान है उनका। और किराए के मकान आपको पता है कि तब्दील करने ही पड़ते हैं। तो वक्त आ ही गया। मालिक मकान ने शहज़ेब के मामू से कहा कि आप ये मकान खाली कर दें, हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। तो शहज़ेब के मामू ने कहा कि ठीक है, मैं इस मकान को खाली कर देता हूँ, पर मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो मकान मालिक ने कहा ठीक है कि आप ऐसा करें, आपको हम 10 दिन की मोहलत देते हैं, अपने लिए नया घर तलाश कर लें, आपके पास 10 दिन हैं। तो जो शहज़ेब के थोड़े परेशान भी हो गए कि अचानक घर चेंज करना पड़ेगा हमें, और बहुत सी जाहिर सी बात है हर इंसान को अचानक इस तरह खबर मिले कि आपको घर चेंज करना पड़े। और जो शख्स किराए के घर में रहते हैं वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बार बार घर चेंज करना पड़ता है, सामान की शिफ्टिंग करनी होती है मुश्किल, और चेंज करने में भी बहुत सा खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलें जो अल्लाह की मर्ज़ी, अब घर चेंज तो करना, किसी अच्छी जगह पे ले लें। तो शहज़ेब के मामू समनाबाद आए और यहाँ पर एक मकान देखा, पसंद आया और किराए पर ले लिया। अब वो थक जाते थे, काफ़ी सफ़र था मुगलपुरे और समनाबाद का। तो वो अपने महकमे में गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमने घर शिफ्ट किया, तो काइंडली अगर हो सके तो जो मेरा ट्रांसफ़र है ये नज़दीक किसी ट्यूबवेल हाउस में कर दीजिए। उन्होंने जो अपने दरख्वास्त थी सबमिट की, वहाँ से जवाब आया और उनको समनाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो आए, उनको उनकी जगह दिखाई गई और उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट कर दी। पहले तो 1 से 2 हफ्ते मॉर्निंग की शिफ्ट की, कुछ भी नहीं उनको महसूस हुआ। खुशी खुशी जाते, वहाँ पर बहुत से यार दोस्त बना लिए थे, वहाँ पर उनके साथ बैठे रहते, खेलते, ताश खेलते, और जैसे ही मोटर चलाने का टाइम होता ट्यूबवेल ऑन करते और वापस आकर बैठ जाते और फिर टाइम से उसको बंद कर देते। एक दिन अचानक उनको उनके महकमे की तरफ से कहा गया कि आप काइंडली नाइट की शिफ्ट पर आ जाएं कुछ अरसे के लिए, क्योंकि लड़के हमारे पास कम हैं, तो आप काइंडली नाइट की शिफ्ट में आ जाएं। तो शहज़ेब के मामू का चलें ठीक है, मैं आ जाऊँगा नाइट की शिफ्ट में। घर गए, बीवी को बताया, बीवी ने कहा चले ठीक है, आप नाइट की शिफ्ट में ही चले जाइएगा। और वो शाम को 7 बजे अपने ट्यूबवेल रूम में पहुंच गए। ट्यूबवेल रूम की बिल्डिंग कुछ इस तरीके की थी कि देख के ही लगता था कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की है। उसकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी और अंदर से काफ़ी वो पुराना भी था। रात के 10 बजे उन्होंने बाहर से कुर्सी उठाई, ट्यूबवेल रूम के अंदर गए और अंदर से कुंडी लगा, अंदर साइड पर जाकर बैठ गए और अपना मोबाइल यूज़ करने लग गए। मोबाइल यूज़ करते करते कब उनको नींद आई और पता ही नहीं चला कि वो सो गए। उनकी आंख खुली एक खटके से, दरवाज़ा कोई खटका रहा था। वो नींद के उस मकाम पे पहुंचे थे। उनको पहले हल्की हल्की आवाज़ें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलती गई और फिर दिमाग ने महसूस किया कि कोई आया है, कि दरवाज़ा खटका है। अभी ये सोच ही रहे थे कि फिर एक दफ़ा दरवाज़ा खटका। वो जल्दी से उठे और बाहर जाकर साथ ही गेट खोला, देखा कोई भी नहीं है। 2-4 आवाज़ें भी दी कि भाई कौन है, कौन मजाक कर रहा है इस टाइम। घड़ी पर देखा तो रात के 3 बज चुके थे। उन्होंने सोचा कोई जानवर वगैरह होगा और साथ टच हुआ होगा तो दरवाज़ा खटक गया होगा, वरना रात के 3 बजे कौन आएगा। सर्दियों की रातें हैं, धुंध हर तरफ छाई है हल्की हल्की। उसके बाद तो कुछ ना हुआ। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज़ पढ़ी मस्जिद में जाके
اور اپنا جو لنچ باکس اور ٹفن اور وہ اپنے جو ساتھ سامان وہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اگلے دن وہ پھر جب ٹائم ہوا ڈیوٹی پہ آئے، سب نارمل تو رہا، 10 بجے تک دوست بیٹھے رہتے وہ بھی اٹھ گئے، تو پھر جناب وہ دوبارہ اندر آئے، اندر سے کنڈی لگائی اور موبائل یوز کرنے لگے۔ پچھلی رات جو کچھ ہوا تھا ان کے ذہن میں تو تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا ہی وہم ہے، انہوں نے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیا، تو موبائل یوز کر رہے تھے۔ آج تو وہ جاگے ہوئے بھی تھے، انہوں نے موبائل پر مصروف تھے کہ اتنے میں ہی دروازہ پھر کھڑکا۔ پچھلی رات تو وہ نیند میں تھے، سوچ رہے تھے وہم ہے کہ واقعی کسی نے کھڑکایا، اب تو وہ جاگے ہوئے تھے، بیدار تھے اور کسی نے دروازہ کھڑکایا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 12:30 بج چکے تھے۔ انہوں نے آواز دی، بھائی کون ہے باہر؟ ارے بولو تو صحیح، کون ہے باہر؟ باہر آوازیں دی انہوں نے، کوئی جواب نہ آیا۔ اور پھر جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، دور دور انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، ہلکی ہلکی اوس پڑ رہی تھی۔ ٹیوب ویل کے سامنے کھمبے پر لگا ہوا بلب اپنی روشنی کھو رہا تھا، دھند کا زور بڑھ رہا تھا، چند فٹ کے علاوہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر گئے اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ جب تو وہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ پھر دروازے میں کھٹکا ہوا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھٹکا تو وہ جلدی جلدی سے اٹھے اور ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ باہر بھی گئے، دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو اب وہ تھوڑا تھوڑا خوف میں آنے لگے۔ اب کچھ دیر بیٹھے مزید تو کسی کے ہنسنے کی یا کچھ ایسے جس طرح کافی سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کون سی لینگویج تھی کہ وہ اس میں باتیں کیے جا رہے تھے۔ باہر نکلے، دیکھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو بڑا بھی تلاش کیا اور زیادہ سے زیادہ ان کا یہ اندازہ لگا کہ یہ جتنی بھی آوازیں ہیں وہ چھت سے آ رہی ہیں۔ وہ سمجھے کہ چھت پہ کوئی چور ہے وہ جو مجھے یہاں سے ڈرا کر بھگانا چاہ رہا ہے، تاکہ جیسے میں یہاں سے بھاگوں تو یہاں سے قیمتی سامان چوری کر لے۔ انہوں نے اندر کمرے سے ڈنڈا اٹھایا جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے اور دیوار پر چڑھے اور دیوار پر چڑھ کر چھت کی طرف چل گئے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، انہوں نے ٹارچ ماری تو چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب ان کا ماتھا ٹنکا اور ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ کیا یہ وہی تو نہیں جو نظر نہیں آتے؟ کیا یہ جنات تو نہیں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے درخت کی طرف سے ایک تیز رفتار پتھر آ کر ان کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم چونکے اور وہاں پر انہوں نے جلدی سے چھت سے نیچے چھلانگ ماری اور روم کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے تو چاروں طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، جس طرح کوئی طنزیہ ہنستا ہے یا کسی کو ستانے کے بعد ہنستے ہیں، ایسے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی۔ تو شذیب کہتا ہے کہ ان کے ماموں نے کہا کہ میرا دل کیا کہ میں بس یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ڈیوٹی بھی ایسی تھی کہ پیچھے سے سامان چوری ہونے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے پھر آیت الکرسی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آیت الکرسی تلاوت کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، ایسا لگا کہ جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہے اور پھر چاروں طرف انہوں نے پھونک ماری اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اب جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ وہاں سے اپنا سامان لیا اور وہاں سے نکل گئے، جا کر اپنے محکمے میں بتایا کہ کل رات کو میرے ساتھ یہ ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کچھ نے کہا کہ بھائی ہاں ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے شاید آپ کو اپنی موجودگی دکھا دی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے وہ کرنی ہے۔ انہوں نے بڑا کہا کہ میری جو ہے ٹرانسفر کہیں اور کر دو، میں یہاں پر ٹرانسفر یعنی یہاں پر جاب میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ رات کو میرے ساتھ اس طریقے سے شرارتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے جو ہے درخواست لے لیتے ہیں، آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے کسی اور جگہ پہ، لیکن آپ ایسا کریں کہ کم از کم 3 سے 4 دن یا 1 ہفتہ کم از کم ادھر ہی گزاریں۔ آج جب وہ کام کے لیے 7 بجے اس پارک کے اندر انٹر ہوئے
2 ہفتے کی رات تھی، سناٹا چھا رہا تھا، سوسائٹی ایریا تھا، وہاں پہ تو چہل پہل بھی نہیں ہوتی۔ ہاں بس کبھی کبھی کوئی کار والا اپنے گراج سے کار نکالتا ہے اور اس سوسائٹی سے دور چلا جاتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو آج وہ سوچ میں تھے اور اس ڈر میں تھے کہ کیا جو کل ہوا ہے کیا وہ آج بھی ہوگا؟ کیا یہ مخلوق پھر آج مجھے تنگ کرے گی؟ اے خدا، کیا یہ مجھے مار دیں گے؟ یہی سب سوچ رہے تھے کہ اچانک دھند پڑ گئی۔ آج دوست بھی نہیں آئے تھے۔ آج انہوں نے 9 بجے اندر داخل ہوئے اور کنڈی لگا کر بیٹھ گئے۔ جسم شدید کانپ رہا تھا۔ ابھی تو 9 ہی بجے تھے کہ اچانک آسمان سے دھند گری اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ روشنیاں اپنی روشنیاں کھونے لگی اور ہر طرف کسی چیز کا راج تھا، خاموشی کا اور دھند کا۔ خاموشی اتنی تھی کہ آپ اپنے دل کے دھڑکنے کی بھی آواز سن سکتے تھے۔ اب باہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ جلدی سے اٹھے۔ انہوں نے کہا شاید کوئی دوست آ گیا ہے میرے ساتھ۔ شاید اکثر دوست ان کو چائے کا مگا دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ٹیوب ویل پر وہ جو روم تھا اس کے بالکل سامنے ہی کوٹھیاں تھی کچھ بنی ہوئی، تو وہ اکثر وہاں سے ان کے لیے دوست وغیرہ چائے وغیرہ بنا کر لے آتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو ٹائم ہی کم ہوا ہے، کوئی دوست آیا ہوگا۔ تو اب وہ جب باہر نکلے تو ان کے سامنے ایک سایہ تھا۔ اس کے قدم ہی دیکھ پائے تھے کہ آہستہ آہستہ نظریں اوپر جانے لگی، اور وہ دیکھتے 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 اوپر دیکھا تو وہ ایک بالکل کالا سیاہ سایہ تھا جو اس دھند میں بھی بہت نمایاں تھا۔ اس کے صرف انہوں نے پاؤں ہی دیکھے، باقی حصہ تو دھند میں کھو چکا تھا۔ بہت اونچا تھا، جہاں تک نگاہ جا رہی تھی اتنا بڑا سایہ تھا، اور اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا، اونچی اونچی مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا آج تم کیسے بچو گے ہمارے سے؟ تمہیں نہیں پتا یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں بڑے سکون سے رہ رہے تھے، اور ہاں جو یہاں سے بندہ گیا نہیں وہ ہماری وجہ سے گیا تھا۔ ہم نہیں اس چیز کو پسند کرتے کہ کوئی ہماری جگہ پر آئے۔ دن تمہارے لیے ہے، رات ہمارے لیے ہے، تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہو، ہم یہاں کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں۔ وہ بولا اور ہنسنے لگ گیا۔ تو جو شعیب کے ماموں تھے ایک دم چکرائے اور گرنے لگے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل میں سوچا کہ اگر میں یہاں پر گرا تو شاید یہ مجھے نہ چھوڑے۔ تو انہوں نے اپنے باپ پر بڑا جبر کر کے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بچایا، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، بس جب میں وہاں سے بھاگا تھا آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا بند کر دو اس کو، بند کرو اس کو، مت پڑھو مت پڑھو۔ پیچھے سے آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور میں اس پارک سے دور، اس ٹیوب ویل روم سے دور جاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس سوسائٹی کے گیٹ پر پہنچا۔ وہاں پر گارڈ بیٹھا ہوا تھا، گارڈ کے سامنے گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر ہوش 2 دن بعد آیا۔ گھر والے پریشان تھے، سخت بخار ہو گیا تھا۔ پہلے تو کچھ نہ بتایا گھر والوں کو، جیسے ہی طبیعت سنبھلی پھر سارا واقعہ اپنے گھر والوں کے پیش گزار کر دیا۔ تو پھر وہاں پر وہ دوبارہ نہیں گئی، یہاں تک کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جب ان کے آفس میں پتہ چلا کہ ایسا، تو اس ٹیوب ویل کو پرماننٹ بند کر دیا گیا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی لازمی سفر پہ جاتے وقت، آتے وقت، اور کام جہاں کرتے وہاں انٹر ہوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے
حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی تمام بری چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں۔